میں بڑا حیران ہوں گا کہ اگر سکندر سلطان راجہ صاحب اس کو معاملے کو خود وہ آگے رہنا چاہیں گے، تحریک انصاف تو چاہے گی کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو کہ تمام تر انفلوئنسز سے پاک ہو. یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. جب مقصود ہو کوئی چیز کرنا کسی نظام کے لیے تو وہ کر دیا جاتا ہے. آج کل جو نظام ہے اس میں آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جن کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے. منیب صاحب، اس مہینے چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، وہ آپ کو ریٹائرڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ تحریک انصاف نے تو خط لکھ دیا اسپیکر صاحب کو کہ معاملے کو اب آگے بڑھایا جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو قانون سازی ہوئی تھی اس میں وہ کیری آن کریں گے جب تک کوئی نئی شخصیت نہیں آ جاتی؟ تو آپ کو یہ معاملہ کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، جو قانون سازی ہوئی تھی، جو اس میں تبدیلی ہوئی ہے، وہ تو چلے انہیں الاؤ کرتی ہے کہ وہ اپنا آفس تو ہولڈ کریں گے، لیکن میں بڑا حیران ہوں گا کہ اگر سکندر سلطان راجہ صاحب اس کو معاملے کو خود یا وہ آگے رہنا چاہیں گے. میرے خیال میں کیونکہ جتنی کنٹروورسیز ہوئی، جتنا زیادہ کرٹیسزم ہوا، جتنا سب کچھ ہوا، میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی خواہش ہوگی. ہاں، اور نہ ہی کوئی ایسا الیکشن ہے وچ از راؤنڈ دا کارنر جس کو کروانے کے لیے کوئی بہت کین ہو جی کہ ان کا وہاں پر ہونا ضروری ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جو خبر پچھلے سال میں نے دی تھی کہ یہ 12 جولائی 2024 کا فیصلہ، اس پر عمل درآمد کوئی نہیں کرے گا، وہ آپ نے دیکھ لیا. اب ہم جنوری کے مڈ میں آ گئے اگلے سال کے، تو اس پہ عمل درآمد تو کوئی نہیں ہوا، لیکن نہ ہی کوئی کنکلوسیو بات ہوئی ہے. ہاؤس بھی فور دیٹ میٹر انکمپلیٹ ہی ہے. سو انلیس کہ ابھی اس کا فائنل وہاں سے آ جائے، اور کیونکہ قانون تو اب یہ کہتا ہے کہ ٹل دا ٹائم نیا کوئی آئے وہ ادھر رہ سکتے ہیں. اب گورنمنٹ اس پہ کتنی کین ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اس کی الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے. منیب صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا اس میں فیصلہ آیا سپریم کورٹ کے ایک فل کورٹ بینچ کا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. اب اس میں obviously چیف الیکشن کمشنر صاحب کا بھی کردار ہے، تو جو بھی نئی شخصیت آئے گی یہ بہت بڑا بوجھ اس کے اوپر پڑے گا. تو یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ جس کو لایا جائے گا یا جس کو حکومت لانا چاہتی ہے یا تحریک انصاف والوں کی جو خواہش ہوگی، وہ کون سی شخصیت آئے گی اور پھر معاملات آگے کس طرف جائیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. تحریک انصاف تو چاہے گی کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو کہ تمام جو ایک پرسیوڈ ایک چیز ہے کہ تمام تر انفلوئنسز سے پاک ہو. لیکن دیکھیے، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جب جس سکیم کے اندر ہم ہیں، دیکھیے یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس کی شکل فرق ہو سکتی ہے، مطلب وہ حالات. آپ کو یاد ہے جاوید اقبال صاحب جب تھے چیئرمین نیب، ان کو جب رکھنا تھا مقصود، تو پھر ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کی میعاد میں بھی آپ کو پتا ہے وہ ایک طریقہ کار بنا کے کوئی ان کو بھی آگے کر دیا گیا تھا. جب مقصود ہو کوئی چیز کرنا کسی نظام کے لیے تو وہ کر دیا جاتا ہے. آج کل جو نظام ہے اس میں آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جن کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بہرحال ہوئی ہیں، اور اس کے اندر کوئی گنجائش کا ایلیمنٹ مجھے ابھی تک تو نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھتے ہیں اگر تو حکومت بھی سیریس ہوتی ہے کرنا، تو حکومت اور اپوزیشن دونوں نے مل کے ہے یہ فیصلہ، یہ جو چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا اونر بپی صاحب، مخصوص نشستیں ابھی تک آپ کو نہیں ملی، خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا، تو چیئرمین جو ہے وہ کا الیکشن بھی ہو گیا اس کے بغیر، صدر کا الیکشن بھی اس کے بغیر ہو گیا، اور اب الیکشن کمشنر صاحب ریٹائرڈ بھی ہونے جا رہے ہیں. تو اب آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ ویری انفارچونیٹ. آپ کو یاد ہو کہ جب پچھلے سال جب ساری حکومتوں کا ٹائم ختم ہوا تھا تو اوبیسلی اپوزیشن نے اپنا نام دینا ہوتا ہے اور گورنمنٹ نے اپنا نام دینا ہے. الٹیمیٹلی ہر فیصلہ اینڈ پہ آ کے چیف الیکشن کمشنر پہ ہوتا. ہم نے کوئی نام دیے، گورنمنٹ نے کوئی نہیں، انوار کاکڑ صاحب آ گئے، ادھر محسن نقوی آ گئے، ادھر پتہ نہیں کون سے صاحب آئے، لیکن الٹیمیٹلی ساری چوائسز چیف الیکشن کمشنر کے پاس تھیں، جو کہ اوبیسلی کہیں سے ڈائریکشن لے رہا تھا. اب جو جیسے منیر صاحب نے کہا کہ اس وقت بادی النظر میں کوئی ایک ایسا کارنامہ اور نہیں رہتا جو ان سے انجام دلوانا ہو، سوائے ایک چیز کے علاوہ کہ ہمارا انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر جو کیس ہے وہ انہوں نے 21 جنوری کو سننا، جس میں شاید ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز کو وہ کالعدم قرار دیتے، جاتے جاتے ایک سٹروک اور مارتے جائے، اور ان کے ذمہ کوئی کام. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ان کو نامینیٹ کس نے کرنا ہے؟ ویری فرینکلی میں پھر وہ سجیسٹ کروں گا، لیٹس گیٹ دس تھنگ ڈن ان اے پراپر وے. ہم اگر 3 نام دیتے ہیں تو ہم بھی بڑے سوچ موچ کے کوئی 13 نہ میرا والا نام دیں، اور ادھر سے کوئی نام اگر آتے ہیں تو وہ بھی ایسا کانسیپٹ فار ونس ایٹ لیسٹ کوئی ایسا شخص لائے جائے جس کے اوپر کوئی ربر سٹیمپ نہ ہو کہ یہ فلانے کا بندہ نمائندہ ہے یا فلانے کا. الٹیمیٹلی ہونا وہی ہے جیسے منیر صاحب نے کہا، بٹ ایٹ لیسٹ کوئی ایسا ہو جو کم از کم اس کی ریپوٹیشن اچھی ہو، اس کا کریکٹر اچھا. ویسے آپ لوگوں نے کوئی نام آپس میں ڈسکس کیے؟ عمر ایوب صاحب اس وقت خان صاحب سے کل ملاقات ان کی ہونی ہے، تو اوبیسلی ان سے ڈسکس کریں گے. پارٹی پولیٹیکل کمیٹی میں بھی بہت ساری ڈسکشن چل رہی ہے، ہم انشاءاللہ کنسلٹیشن کے بعد 2-3 نام دیں گے. بٹ ویری انفارچونیٹ، دیکھیں فیڈریشن کا ہاؤس ہے، آپ نے چیئرمین سینٹ لگا دیا اور اس میں کے پی کے کا حصہ ہی کوئی نہیں ہے. پورا فیڈریشن کا یونٹ
यूनिट गायब हो चुका है, nobody is bothered about it. आपने उस पे इलेक्शन भी करवा लिए, चेयरमैन सेनेट भी हो गया, और पता नहीं वहां से कौन कल आपके कुलीग एजाज चौधरी साहब को भी पेश नहीं किया गया। सच पैथेटिक। और मैंने कल हमने जो नारे मारे उसमें और नारे मारने के अलावा गोली के नारे के अलावा एक नारा, और अपने चेयरमैन सेनेट को इज्जत दो, चेयरमैन सेनेट की तकरीम को बहाल करो, उसकी रिट को बहाल करो। फेडरेशन का थर्ड सबसे बड़ा यूनिट है जो उसको नुमाइंदगी कर रहा है, उसने लेटर लिखा पंजाब को, जी एजाज चौधरी मेरा सेनेटर है, इसको पेश करें। इस्लामाबाद पुलिस गई तो पंजाब पुलिस का एक छोटा सा अफसर कहता है सॉरी हालात सिक्योरिटी में नहीं भेज सकता। यानी इट वाज बेसिक ए स्लैप ऑन द सिस्टम कि मैं इस सिस्टम को मानता ही नहीं है। अब जो लोग, जिन लोगों ने उसको मजबूर किया ये फैसला कराने पे, दे शुड अंडरस्टैंड आप सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की रेट को जब कमजोर चिल करते हैं ना, मैंने कल गिलानी साहब को नारों में भी कहा था, मैं कि आज हमारी बारी, कल किसी और की बारी, लेट्स सेट द प्रिंसिपल। और मैंने ये भी कहा था जब हमारी बारी थी, आज मुझे हमें भी गिल्टी है, हमें कल अली वजीर अपनी गलतियों का एहसास होता है, हमें अली वजीर को पेश करना चाहिए था। आखिरी दिन वो फिर आ गया था अली वजीर, उन्होंने वोट भी डाला और आपकी हुकूमत वोट लेके देना था। हमने अपनी गलतियों से, एंड मैं पब्लिकली कहता हूं यस वी मेड अ मिस्टेक बट हैव दे लर्नड इट। हमारी तो पहली बारी थी, इनकी चौथी बारी है। एवरी टाइम दे कीप ऑन लर्निंग द सेम थिंग। कोई मेरे ख्याल में थोड़ा सा तो अकल आनी चाहिए। मुनीब साहब, अब 17 तारीख को फैसला सुनाना है जज साहब ने, आपको लगता है कि इस बार फैसला आ जाएगा अलकादर ट्रस्ट? जी, मुझे लगता है कि फैसला तो इस दफा आ ही जाएगा, लेकिन पिछली दफा अगर कोई ये कहे कि जी वो कहते हैं ना कि किसी जगह मैंने सुना था कि इतने ज्यादा कोइंसिडेंसेस हजम नहीं होते, तो मैं क्योंकि बैसियत एक कानून के तालिब इल्म के, ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है जो सेशन कोर्ट्स में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, इवन स्पेशल कोर्ट्स में, कि जी अगर वकला देर हो गई उन्हें आने में, अगर कभी पुलिस अगर किसी मुलजिम को पेश करना चाह रही है और वो देर होगी उसे आने में, तो एक कॉमन इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, इंतजार में रखवा दें। जज साहब इंतजार में रखवा देते हैं कि जब आ जाएं तो सुन लेंगे, कोई पहाड़ तो नहीं टूटा जा रहा ना। तो अगर मैं बिलीव कर लूं जी कि 8:30 बजे इमरान खान साहब ने आने से इनकार कर दिया, तो क्योंकि उनकी अहलिया जो शरीक मुजरिम है वो नहीं आई थी, उनके वकला नहीं आए, तो जज साहब कहते हैं अच्छा जी हम इसको 12 बजे रख लेते हैं, हम इसको 1 बजे रख लेते हैं, दिन तो शाम तक है ना। अगर ट्रायल चलना है, जो 8 फरवरी से पहले सजाएं देनी है, तो वो तो मेरे ख्याल रात को 11 बजे तक भी चलते रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो देखिए, अगर वो चल सकता है तो यहां कौन सी अदालत थी जो उसके बाद लगनी थी और जो उन्होंने फैसला उस दिन नहीं सुनाया। दूसरी बात ये ज़हन में रखिए कि एक दिन पहले 11 बजे का तो टिकट्स चल रहे थे कि 11 बजे सुनाया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसले टाइम नहीं दिया जाता जी इतने बजे सुनाया जाएगा? सबको पता था। मैंने तो उस दिन कोई तकरीबन 5 से 6 जो बड़े अच्छे तगड़े रिपोर्टर्स हैं उनसे बात की, जो जाते हैं अडयाला में, कि यार ये टाइम का, उन्होंने कहा ये अदालती अमले ने बताया था टाइम, ये बिल्कुल अदालती अमले ने बताया था 11 बजे का टाइम, लेकिन जज साहब 10:30 बजे तशरीफ ले गए, तो चले कोई बात नहीं, लेकिन अब 17 तारीख से तो आगे मामला नहीं जा सकता। चलें अब देखते हैं जी कि 17 तारीख को क्या फैसला आता है।